اور آج جب نواز شریف صاحب بات کر رہے تھے، راستے میں مجھے کسی نے تصویر بھیجی، جب نواز شریف صاحب کو پیناما جیسے ڈرامے میں سزا ہوئی تو عمران خان اس سزا پہ اپنے لوگوں کو مٹھائی کھلا رہا تھا۔ آج نواز شریف صاحب نے عمران کو 10 سال آج سزا ہوئی ہے، اور ہارون آباد والوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، نواز شریف کو سزا کس بات پہ ہوئی تھی؟ ذرا جواب سنو، کس بات پہ ہوئی تھی؟ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے جیسے مذاق پر، جس کا تماشا پوری دنیا نے دیکھا، اور رہتی دنیا اس پیناما جیسے بدنام زمانہ فیصلے کا مذاق اڑاتی رہے گی۔ لیکن نواز شریف صاحب نے عمران کے 10 سال پہ کسی نے کوئی مٹھائی نہیں بانٹی، ہم نے کوئی خوشیاں نہیں منائی، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ عمران کا جرم بیٹے سے تنخواہ نہ لینا نہیں تھا۔ ذرا بھائی میں بات کر رہی ہوں، اس کا جرم کوئی مذاق نہیں تھا، اس نے سنگین جرم کیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کا اقتدار جا رہا تھا تو وزیر اعظم ہوتے ہوئے اس نے ایک جھوٹا کاغذ لہرا کے کہا کہ یہ سائفر ہے، میرے خلاف سازش ہوئی ہے، جھوٹ بولا، قومی سلامتی سے کھیلا۔ تو مجھے بتاؤ، کیا اس کو یہ سزا ٹھیک ہوئی ہے یا غلط ہوئی ہے؟ نواز شریف صاحب آپ کے سامنے یہ بیٹھے ہیں، کتنی مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں؟ 3 بار اللہ کے فضل سے اور آپ کی طاقت سے نواز شریف 3 بار وزیر اعظم بنا۔ میں آج ہارون آباد سے پوچھنا چاہتی ہوں، 3 بار آپ نے وزیر اعظم بنایا، نواز شریف کو 3 بار آدھی ادھوری حکومتوں میں دفتر سے نکال باہر کیا گیا۔ کیا یہ ہارون آباد مجھے ہاتھ اٹھا کے بتا سکتا ہے کہ اس تضحیک کے باوجود، سازش سے نکالے جانے کے باوجود، کیا ایک بار بھی نواز شریف نے کوئی قومی سلامتی سے کھیلا؟ 3 بار کے وزیر اعظم کے دل میں درجنوں نہیں، سینکڑوں قومی راز دفن ہوتے ہیں، لیکن آفرین ہے اس قوم کے بیٹے پر کہ نکال بھی دیا دفتر سے باہر، سازش بھی کی، جیلوں میں بھی ڈال دیا، جھوٹے مقدمے بھی بنا دیے، لیکن نواز شریف نے قومی سلامتی پر کبھی آنچ نہیں آنے دی۔ یہ فرق ہے نواز شریف میں اور اس کے مخالفین پر۔ آفرین ہے اس قوم کے بیٹے پر۔ آؤ ہم سب مل کر ہارون آباد نواز شریف کو آج شاباش دیں۔ وہ اس کا اپنا پرنسپل سیکرٹری جو اعظم خان تھا، اس نے قرآن پہ حلف لے کر کہا کہ عمران خان نے سائفر کے معاملے میں جھوٹ بولا، اور کہا کہ اس سائفر سے مجھے کھیلنا ہے۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں، میرے ہارون آباد کے شیروں اور شیرنیوں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا صرف اس لیے کہ آپ اقتدار سے باہر نکالے جا رہے اور آپ کے اپنے لوگوں نے آپ کو چھوڑا، نواز شریف کے کسی ایم این اے ایم پی اے نے نواز شریف کو نہیں چھوڑا؟ یہ چودھری نور الحسن تنویر صاحب یہاں پر کھڑے ہیں، عالمداد لالکا کھڑا ہے، عبدالغفار وٹو صاحب ہیں، احسان الحق باجوہ صاحب ہیں، چودھری ڈاکٹر مظہر اقبال صاحب ہیں، میاں مظفر اقبال ہے، رانا عبدالرؤوف ہے، ممتاز مہاروی ہے، میاں فدا حسین وٹو ہے، سید نظر محمود ہے، زاہد اکرام ہے، میاں مجید جتالہ ہے۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں، کیا کسی ایک نے بھی نواز شریف کو چھوڑا؟ اس کے اپنے لوگ اس کو چھوڑ کر چلے گئے تو اس نے سائفر کا ڈرامہ رچایا، ملکی سلامتی سے کھیلا۔ تو یہ جرم جو ہے یہ سنگین جرم ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ آج یہ کئی ٹی وی پر اینکرز بیٹھ کے کہتے ہیں یہ سیاسی سزا ہے، یہ سیاسی مقدمہ نہیں ہے، یہ سیاسی سزا بھی نہیں ہے، اور جو لوگوں کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے اس کو سیاسی مقدمہ کہہ رہے ہیں، کان کھول کے سن لیں، نہ یہ سیاسی جماعت ہے نہ یہ سیاسی مقدمہ ہے۔ جو کیا سیاسی جماعتیں اپنے ملک پر حملہ کر دیتی ہیں؟ جواب دو ہارون آباد والوں، کیا سیاسی جماعتیں میٹرو بس کے سٹیشنز کو آگ لگاتی ہیں؟ کیا سیاسی جماعتیں شہداء کی یادگاروں پر حملے کرتی ہیں؟ کیا سیاسی جماعتیں پیٹرول بامز پھینکتی ہیں پولیس والوں پر؟
क्या सियासी जमातें अपने कारकुनों को दहशतगर्दी की तालीम दिलवाते हैं? क्या सियासी जमातें डंडे वाले, जी जो कीलों वाले डंडे होते हैं अपने लोगों के हाथ में, वो देखकर पुलिस वालों की हड्डियां तोड़वाते हैं, उनके सर फोड़वाते हैं? ये सियासी जमात नहीं है। इसके साथ सलूक भी वही होना चाहिए जो आप दहशतगर्दों की जमात के साथ करते हो। और अभी नवाज शरीफ साहब ने आपको बताया कि लोगों को, जिसने अपनी सियासत का आगाज ही लोगों को चोर चोर कहकर किया, जिसके पास आज तक लोगों को इल्जाम लगाने के अलावा जिसके पास कोई बात नहीं है, कोई मुखालिफ हो उसको वो चोर चोर कहता है। लेकिन अल्लाह ताला का करना देखो, आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसी तंजीम कह रही है कि सबसे करप्ट दौर जो है वो इमरान खान का दौर था। 2013 में जब नवाज शरीफ साहब को आपने वजीर आजम बनाया तो करप्शन अरूज पे थी। 5 साल के अंदर अंदर करप्शन जो है वो 23% नीचे गई, और वो कोई आम दौर नहीं था जहां पे लोगों को अंडे, कट्टे और मुर्गियां दे रहे थे। वो ऐसा दौर था कि जिसमें पाकिस्तान के सबसे बड़े मंसूबे बने, जिसमें आपके लिए बिजली के मंसूबे बने, गैस की पाइपलाइंस बिछी, गैस के जहाज आए, मोटरवेज का जाल बिछा, सड़कों का जाल बिछा, सी पैक आया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आया, और एक चीज कभी करप्शन की नहीं निकाल के ला सके, क्योंकि करप्शन थी नहीं। अपना दौर आया तो गोगी भी आ गई, पिंकी भी आ गई, सब आ गए, और